وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس ٹاپک پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس سب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم اس کی پکڑ سے بچ سکو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ میری محترم بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اپنے اللہ کو ایک رب ماننے کا بگڑے کام سنوارنے والا، داتا، گنج بخش اور غریب نواز اپنی نماز میں ایاک نعبد و ایاک کہہ کر اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، دل اور زبان سے بھی، جان اور مال سے بھی، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ہم یہود و ہنود اور عیسائیوں کی طرح اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو سپر پاور ماننے لگے ہیں۔ اس کی مخلوق کو ہم اپنی معیشت، سیادت اور قیادت، عدالت اور تہذیب و تمدن میں اس کے مقابل کھڑا کرنے لگے ہیں۔ رکے ذرا، جہاں غیر اللہ کی راہ کی قربانی دینا وہاں حرام ہے، وہاں کسی اور کو اللہ کے علاوہ رکوع سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم اپنی نماز میں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جا کر ہم دربار پر منتیں مانگتے، ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جا کر قبروں پر سجدے کرتے ہیں، ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جا کر قبروں پر سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، درباروں پر منتیں مانگتے ہیں، داغے باندھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ وہ انسان اور مسلمان جو اپنی نماز میں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں، اور جا کر کسی اور کو اللہ کے علاوہ شریک ٹھہرائے، اس سے بڑا منافق کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپ کو، یعنی آپ کی حدیث اور سنت کو اپنے خوشی سے مان نہ لے، اور جو تم بات کہہ دو اس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائے، یہ تب مسلمان ہوں گے۔ میری محترم بہن بھائیوں، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مغفرت کی ٹائم بھی دیا ہے، موقع بھی دیا ہے، لیکن ہم اس موقع کو اپناتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، میرے لوگوں، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ تو دنیا پر تم ہی غالب ہو۔ میرے عزیز محترم بہن بھائیوں، ہم کتنے بدبخت انسان ہیں، ہمیں اللہ اپنی قرآن میں واضح کر رہا ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سپر پاور مانتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو اپنے پہ یقین نہیں رہا، اس لیے اللہ نے آج کے مسلمان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن اس دور سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، روشن اس دور سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، مسلمان کا ہے مسلمان سے پوشیدہ مذاق۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے لیے اپنے گناہ بشرک نہ کرنا، لیکن ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور پھر بھی اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک پکارتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے قبلہ درست ٹھیک کرو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اپنی ایمان رس رحمت کو پہچانو۔ اگر حوصلہ نہ پڑتا ہو تو مجاہدین کے حالات کرو کہ آج بھی عمر بن خطاب کی طرح، مصعب بن عمیر کی طرح، بلال صہیب اور حبیب کی طرح، حمزہ اور عبداللہ بن زبیر کی طرح، ان جیسے اللہ کے شیر دنیا کی تمام باطل قوتوں سے ٹکر لینے کا کیسا پختہ عزم رکھتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا
جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانیت کی بنیاد ڈال دینے والے، سارے قوم دیپر جھکا دینے والے، سارے قوم دیپر جھکا دینے والے، خدا کے لیے اپنے گھر لٹا دینے والے، حرافت میں سینہ سپر کرنے والے، حرافت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط اللہ سے ڈرنے والے۔ لشکر طیبہ اہل ایمان کا وہ اول دستہ ہے جس سے آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ ہے، اور اس کے ڈر سے ایمان کانپتے ہیں۔ معلوم ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اللہ کے آگے اپنا لہو مقدس پیش کرنا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا اعلیٰ نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا توحید کی عمارت سینوں میں ہمارے، توحید کی عمارت سینوں میں ہمارے، نام نہیں مٹانا آسان ہمارا۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔